محترم سامعین السلام علیکم۔ آج پیش خدمت ہے قصہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 نیک بزرگ ودہ، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بہت غمگین ہوئے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالا کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، تم ان بزرگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کی تصویریں بنا لو۔ یہ بات لوگوں کو پسند آئی اور انہوں نے ان نیک بزرگوں کی تصویریں بنا لیں۔ پھر لوگوں نے شیطان کے کہنے پر ان تصویروں کی شکل کے بت بنا لیے تاکہ یہ نیک لوگ انہیں ہمیشہ یاد رہیں۔ شروع میں تو لوگ ان بتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے خود بھی نیک بننے کی دعائیں کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ پھر رفتہ شیطان نے بعد میں آنے والے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے نہیں بنائے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو۔ یہ تمہاری مشکلات دور کریں گے اور تمہارے مسائل حل کریں گے۔ اس طرح دنیا میں بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول اور نبی بھیجے۔ رسول وہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یا شریعت یعنی احکامات عطا فرمائے، جبکہ نبی اپنے سے پہلے یا اپنے دور کے رسول کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم عراق کے علاقہ میں آباد تھی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ قوم کے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، تمہیں ماننے والے تو ہم میں سے غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے بار بار انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ، ان پر عذاب بھیج، کیونکہ ان میں اور ان کی موجودگی میں آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنائی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا، پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے یام کو آواز دی، اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ طوفان نے تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان میں محفوظ رکھا۔
اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی اور طوفان کا پانی خشک ہو گیا۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹوں یعنی حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یاف سے انسانوں کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری آئندہ ویڈیو انشاءاللہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ہارون عبداللہ کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔